بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3 غلبہ روم کی پیشن گوئی، سیرت النبی جلسوم، پیج نمبر 315، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، غلبہ روم کی پیشن گوئی۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہے اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خام بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوا تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے محمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ سن 614 عیسوی میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم صلیبی علم کی بجائے درفش قادیانی کے زیر سایہ آ گیا۔ کیسنے معمار کیے گئے، مذہبی شعائر کی توہین کی گئی، 26,000 یہودیوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر 60,000 بے گناہ عیسائیوں کا قتل عام کیا۔ شہنشاہ ایران کی قصر اقامت کی 30,000 مقتول سروں سے آرائش کی گئی۔ ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر 616 عیسوی میں پوری وادی نیل یعنی مملکت مصر پر محیط ہو گیا اور آخر سکندریہ کے ساحل پر جا کر تھما، اور دوسری طرف تمام ایشیائی کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا بسفورس کے ساحل پر جا کر رکا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا کر ٹکرایا۔ شہنشاہ روم کے دارالسلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیے، اور اب رومیوں کی بجائے عراق و شام و فلسطین و مصر و ایشیائی کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر جگہ آتش کدے تعمیر ہوئے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہی کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں۔ افریقہ میں بھی شورش ہوئی۔ خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں۔ غرض اس وقت سلطنت روما کے پرزے اڑ گئے تھے۔ جنگ کا نتیجہ جب ایسا خلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں، اسی طرح اگر ہم سے تم لڑتے تو ہم غالب ہوتے۔ اس وقت رومیوں کی جو افسوسناک حالت تھی وہ آپ سن چکے کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپا کھو بیٹھے تھے۔ خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں۔ شہنشاہ روم ہرکل ہمتن عیاش، بے پرواہ، سست اور مبتلا اوہام تھا۔ ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرائط پیش کرتا ہے۔ رومی باج ادا کریں، 1,000 ٹالنٹ سونا، 1,000 ٹالنٹ چاندی، 1,000 حریر کے تھان، 1,000 گھوڑے اور 1,000 باکرا لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں۔ رومیوں کی یہ کمزوری کی یہ حالت ہے کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیغام لے کر جاتا ہے تو مغروب خسرو جواب دیتا ہے کہ مجھ کو یہ نہیں
بلکہ خود ہر کل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے، اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکائے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4 میں انشاءاللہ بقیہ حصہ رکھیں گے آپ کے سامنے۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 3، یعنی یہ دیکھو بے بسی ان کی کہ ان کی ہر بات کو قبول کر لیا۔ یہ تھی شرائط ان کی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ہم نے۔ ناظرین انشاءاللہ بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 4 میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں،